الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 23. اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا وہ جہاد کے متعلق تھا. جہاد کا لغوی اصطلاحی معنی، جہاد کی اقسام اور جہاد کے انفرادی اجتماعی زندگی پر جو اثرات تھے وہ مکمل سوال ہوا تھا. آگے ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت. آپ دیکھیں کہ جب خالق کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو اس خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. جیسے اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی، تو جب اللہ خود خالق ہے اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو انسان کو بھی اپنے خالق سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے. کیوں؟ جس رب کائنات نے، جس اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا تو اب اس کے ساتھ انسان کو محبت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے مکمل لوازمات عطا کیے ہیں. کس طرح ہم نے دنیا کے اندر کیا کرنی ہے؟ زندگی کیا کرنی ہے؟ گزارنی ہے. اور اس زندگی کے اندر اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب عطا کیا. اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعضاء عطا کیے وہ مکمل، کامل اور مکمل عطا کیے. ہمارے ہاتھ بھی مکمل ہیں، ہمارے کان بھی مکمل ہیں، آنکھ اور ناک بھی مکمل ہے. ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں، پاؤں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس پاؤں نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت ہیں، سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب عطا کیا. ان سے پوچھو جن کو کلمہ پڑھنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑا. تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، ہاتھوں پہ میخیں لگائی گئی، سزائیں دی گئی. ایک آدمی اگر سزا دے کر تھک جاتا تو دوسرا آ جاتا، لیکن ان کی زبان پر صرف اور صرف آحد آحد کا لفظ تھا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ نصیب عطا فرمایا. تو اللہ کے احسانات کیا ہیں؟ اللہ کی محبت کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے اندر مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھل کے اندر کتنے اللہ کے انعامات ہیں، مختلف قسم کے ہم پھل کھاتے ہیں، کتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر برستی ہیں. تو اسی وجہ سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. کیوں کہ کیسے ممکن ہے جس اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، ان نعمتوں کی فراوانی عطا کرنے کے بعد ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احسان مند کیسے رہیں گے؟ اللہ کے انعامات کا کیسے بدلہ دیں گے؟ اسی وجہ سے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. اسی وجہ سے آگے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہیں وہ سب سے قوی محبت کس ذات سے رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے رکھتے ہیں. کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ ایمان والے جو ہیں سب سے قوی محبت اللہ رب العزت سے رکھتے ہیں. کیا؟ اللہ کی محبت. جس نے انسان کو، مخلوق کو پیدا کیا تو اس کو اپنے خالق سے محبت کرنی چاہیے. جس طرح کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو انسان کو بھی اپنے خالق سے
محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے احسانات کہ اللہ نے ہمیں زندگی نہیں دی بلکہ زندگی گزارنے کے تمام تر لوازمات عطا کیے ہیں، جتنے بھی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے احسانات ہم پر کیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے جو ہیں وہ سب سے قوی محبت کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے۔ آگے اللہ کی محبت و اطاعت کے تقاضے، وہ تو اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا، پھر اللہ کے احسانات، پھر اللہ کی محبت و اطاعت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ اقرار و توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، بلکہ اس کو اپنے دل میں بھی جگہ دینی ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے۔ شرک سے بیزاری، یعنی جب ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے تو ہم شرک سے بیزار ہو جائیں گے۔ شرک سے نفرت ہونی چاہیے، نہ ذات میں شرک کرنا چاہیے، نہ صفات میں شرک کرنا چاہیے، نہ صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا ہے۔ اوامر کا تسلیم کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے، ہم نے ان کو اسی طریقے کے مطابق جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کو کرنا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اوامر کا تسلیم کرنا، یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ماننا، نواہی سے اجتناب کرنا، جن چیزوں سے ہمیں اللہ نے منع کیا، سود نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اللہ کی محبت و اطاعت کے تقاضے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اقرار و توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، شرک سے بیزار رہنا ہے، اوامر کا تسلیم کرنا ہے، نواہی سے اجتناب کرنا ہے۔ آگے اللہ کے لیے محبت، اگر کسی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی بھی ہو۔ دوسری کیا ہے؟ اللہ کے لیے بغض رکھنا، اگر کسی سے کوئی بغض رکھنا ہے، کسی سے کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کے لیے نفرت کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دولت دین میسر عطا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت عطا کی وہ دولت دین میسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں جتنی مجھے تکالیف دی گئی ہیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب نے آ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جتنی مجھے تکالیف دی گئی ہیں اگر اس طرح کسی اور کو، مگر کیا ہے، اس طرح کسی اور کو یہ تکالیف نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے اندر کہ تکالیف مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غرض سے برداشت کی؟ اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے کیا ہے، بچ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ یعنی ایمان والا تو ہوگا، کامل ایمان اس کا تب بنے گا جب سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، یعنی اپنے والدین سے بھی، اولاد سے بھی، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کس سے محبت ہوگی؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیں اگر ہم اللہ کی ذات سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
قل ان کنتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں کہ اگر تم محبت چاہتے ہو اللہ کی، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو۔ یعنی کس کی اتباع کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یعنی جب ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول کی اتباع کریں گے، رسول کی اتباع کے اندر ہمیں بھی کس کی؟ اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی۔ آگے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، وہ اس غرض سے کہ سب کی اللہ کے حکم سے کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی پیروی کرنے کی بجائے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کون لوگ ہوں گے؟ رسول کی اطاعت کی بجائے دین کے اندر جو نئی باتیں کیا کرنے والے ہیں؟ ایجاد کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چہرہ پھیر لیں گے، سحقن سحقن دفع ہو جائیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے کل امتی یدخلون، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو کیا کرنے والا ہے؟ انکار کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے۔ جیسے حدیث ہے من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، فقد اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی رسول کی ذات پر ایمان لانا ہے، جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے ایسے انبیاء اور رسولوں پر تو رسول کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے۔ ختم نبوت پر بھی یقین رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اوامر کو تسلیم کرنا، جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم نے ان کو کرنا ہے۔ آگے نواہی سے اجتناب کرنا، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہ جس طرح کہ غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ زنی نہیں کرنی، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کے پیچھے کیا ہے باتیں نہیں کرنی، ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت، یعنی آپ کے دوست کون ہیں؟ آپ کے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان و علی ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں۔ ان سے محبت کرنا، آپ کے دوستوں سے محبت کرنا، دشمنوں سے عداوت رکھنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھی کیا کرنی ہے؟ ہمیں عداوت کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے۔ تو پہلے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و اطاعت۔ یہ مکمل ایک سوال ہے، اس کے اندر اکثر 4 سوال بن جاتے ہیں، تو یہ سوال آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے تقاضے بتائے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کے تقاضے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔